اولاد جب پیشاب کر دیتی ہے ایک طرف تو یہی وہ ماں ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی دوسری جانب لٹا لیتی ہے، دوسری طرف لٹا دیتی ہے اور خود اسی پیشاب میں لیٹ جاتی ہے جس طرف بچے نے پیشاب کیا ہوتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں ذرا غور کرو، ایک ماں ہی ہے کہ جس نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیشاب میں یہ اولاد سو جائے، پیشاب میں یہ بچہ یہ بچی سو جائے اور اس کو پیشاب کی وجہ سے نیمونیا ہو جائے، کہیں اس کو بخار نہ آ جائے، کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ماں اور باپ ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم اور آپ کی زندگی میں نعمت ہے۔ عزیزان محترم، یہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہی ماں باپ ہوتے ہیں جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں صرف ایک اولاد کے لیے، لیکن یہی جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، یہی ماں باپ جب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور جب ان کو اولاد جب یہ ماں باپ اپنی اولاد کو پکارتے ہیں، جب اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں، اے بیٹے ادھر آؤ، عزیزان محترم، تو بیٹے کی جانب سے کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا کھانا لے آؤ تو جواب نہیں آتا ہے، دوسری بار کوئی کام کے لیے بول دیا جاتا ہے تو جواب نہیں آتا ہے، اور جواب آتا بھی ہے تو اس طور پر آتا ہے، ابو آپ یہ کیا کہہ رہے ہو، پاپا آپ یہ کیا بول رہے ہو، ابا آپ کیسی بات کرتے ہو، آپ بار بار پریشان کر رہے ہو، آپ بار بار مجھے مجبور کر رہے ہو، آپ بار بار مجھے ستانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ باپ پکارتا چلا جاتا ہے، باپ آواز دیتا چلا جاتا ہے، لیکن یہی وہ اولاد ہے جو سنتی تک نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اپنا بچپن بھی یاد کرو، اپنی جوانی بھی دیکھو، اپنا بچپن بھی دیکھو اور باپ کا بڑھاپا بھی دیکھو۔ کل یہی وہ وقت تھا کہ جب آپ کا بچپنا تھا، جب آپ چھوٹے سے تھے، اگر آپ ایک بار گر جاتے تھے تو باپ کا سینہ دہل جاتا تھا، جب آپ ٹھوکر کھا جاتے تھے تو یہی باپ کا سینہ چیر جاتا تھا۔ یہی وہ باپ ہے کہ جن کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی وہ باپ ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یہی وہ ماں ہے جو پھر بلا کر تیرے لیے مصلی پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اور والدین یہی دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، ہمارے بچے کو کوئی چوٹ نہ لگنے پائے، ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ نہ جانے اس ماں باپ نے اس اولاد کے لیے کیسی کیسی دعائیں کی ہے، لیکن یہی اولاد جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتی ہے، جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کی توہین کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کی پاکیزہ کتاب کہتی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے میرے بندو اپنے ماں باپ کا احسان سمجھو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کا ادب کرو۔ عزیزان محترم، اور آئیے ماں باپ کا اور کیا مقام ہوتا ہے اور اس اولاد کا کیا مقام ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی دنیا میں، اسی زمین کے اوپر اور اسی آسمان کے نیچے ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، ایک مخدومہ تھی، ایک دوشیزہ تھی، جس کی صرف ایک اولاد تھی، شوہر اس کا ختم ہو چکا تھا، آدمی کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہی عورت اس اپنے بچے کی پرورش کر رہی تھی، اس کو سب سہارا دے رہی تھی، باپ کی بھی یاد تازہ کر رہی تھی، ماں کا بھی پیار دے رہی تھی، باپ کا بھی احساس ہونے نہیں دے رہی تھی۔ اے امت مسلمین ذرا غور کیجئے، لیکن یہی اولاد کو جب وہ ماں لاڈ اور پیار سے پالتی ہے اور بڑے حسن سلوک سے پیش آتی ہے، لیکن جب یہی اولاد جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ اولاد جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتی ہے تب ماں نے سوچا کہ شاید اب اس کی شادی کر دی جائے، گھر کے اندر ایک بہو آ جائے گی، گھر کے اندر ایک عورت آ جائے گی، اللہ اکبر کبیرہ، تو میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، میری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، اس کے بعد اس نے
अपने बच्चे की शादी कर दी है, और जब शादी कर दी है, अल्लाह अकबर कबीरा, घर में एक दुल्हन आती है, घर में एक लड़की आती है, घर में एक दोस्त आती है। अज़ीज़ान मोहतरम, और जब वो दुल्हन आती है, चंद दिन ऐसे गुजरते हैं, चंद दिन ऐसे गुजरते हैं कि खाना वक्त पर मां को मिल रहा था, लेकिन कुछ दिन ऐसे गुजर गए कि उसी बहू में और मां में अनबन हो गई। और जब बहू में और मां में अनबन हो गई, अल्लाह अकबर कबीरा, तो फिर वक्त वही आया कि अब उसी बहू ने पहले जो खाना देती थी अदब से, अब इसी थाली को दूर से फेंकती हुई नजर आ रही है, दूर से सरकाती हुई नजर आ रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वाक़या ने तो आज की याद ताज़ा कर दी है, लेकिन आज की कैसी याद ताज़ा है उसे इंशाअल्लाह बाद में जिक्र करता हूँ। यही बहू जब खाना दूर से रखना शुरू कर देती है, माँ तो समझ जाती है, लेकिन अपनी औलाद से कोई शिकायत नहीं करती। वो जानती है अगर औलाद से शिकायत कर दी तो मेरा बेटा इसे मारेगा, मेरा बेटा इसे डांटेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बेटे का घर खराब हो। ऐ उम्मते मुस्लिमीन, गौर से सुनो, कोई बाप ऐसा नहीं है जो अपनी औलाद का घर बर्बाद होकर देखे। न इस दुनिया में कोई ऐसी माँ है जो अपनी औलाद की जिंदगी को बर्बाद होते देखना चाहे। माँ और बाप तो वो है कि जब इनके हाथ उठते हैं तो औलाद की भलाई के लिए उठते हैं, अगर इनके हाथ उठते हैं तो औलाद की हिफाजत के लिए उठते हैं। तो मां ने कोई शिकायत नहीं करी, लेकिन चंद दिन का मामला ऐसा पेश आया कि बहुत ज्यादा अनबन शुरू। एक वक्त वो भी आया कि लड़के ने खुद ही कह दिया, लड़के के कान में उसी औरत ने कहा, उसकी बीबी ने, कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप अपनी मां को ज्यादा चाहते हो, मुझे कम चाहते हो। अब आप हकीकत बता दो, आप अपनी मां को ज्यादा चाहते हो या मुझे ज्यादा चाहते हो? शोहर ने सोचा अगर मां का नाम ले देता हूं तो ये कलेश करेगी, ये अभी नाटक करेगी। कहा मैं तो आप ही को ज्यादा चाहता हूं। कहा नहीं, तुम मुझे ज्यादा नहीं चाहते, तुम अपनी मां को ज्यादा चाहते हो। कहा नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा चाहता हूं। तो उसकी बीवी ने कहा अगर आप मुझे ज्यादा चाहते हो तो सुनो, अपनी मां को अपने घर से बाहर कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा, आप मुझे ज्यादा चाहते हो तो अपनी मां को अपने घर से बाहर कर दो। आज भी किसी मुरैना के अंदर ऐसा केस मौजूद है, और जहां जिन शक्लों को मैं देख रहा हूं उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये मालूमात भी है कि इसी मुरैना में एक घर ऐसा भी है कि जिनके माँ बाप सब्जी बेचने पर मजबूर है, जो बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखे हुए हैं, जिनकी उम्र अब अपने पोता पोतियों को खिलाने की है, लेकिन आज सब्जी बेचने पर मजबूर है। जिन्होंने अपनी मां और बाप को, खुद अपनी औलाद ने अपने घर से बाहर कर दिया, अपने सगे मां बाप को, इसके लिए अपनी औलाद ने इसको घर से बाहर निकाल दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, आप खुद समझो कि जो उम्र इनकी आराम की थी, आज ये इसी उम्र में अपने हाथों से कपड़े धुल रहे हैं। जो उम्र इनके आराम के लिए थी, आज इस उम्र में ये रोटी पकाने पे मजबूर है, ये सब्जी बेचने पे मजबूर है, और इस औलाद ने बाहर कर दिया। लेकिन ये औलाद ये सोच रही है कि मैंने बहुत महान काम कर दिया, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, और ये औरत जो सोच रही है कि आहा, मेरे आदमी के ऊपर तो मुझे फख्र है कि मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, अपने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। याद रख, तू भी एक दिन सास बनेगी, तेरी अपनी भी औलाद होगी,
اور اے شہزادے تو بھی یاد رکھ تو بھی ایک دن باپ ہوگا. تو نے تو صرف گھر سے باہر نکالا ہے, تیری اپنی اولاد کو دے, تجھے اپنی زندگی سے تو نکالے گی, لیکن اللہ کا قہر تیرے اوپر ایسا نازل ہوگا کہ تیری زندگی تباہی کے ڈھیرے پر پہنچ جائے گی. آج تم نے کیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ تو یاد رکھنا کل تیری بھی زندگی ہوگی جو تیرے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے. کل تیرے ساتھ یہ حادثہ ہوگا اور یقیناً ہوگا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج تو نے اپنے ماں باپ کو نکالا ہے, کل تیری اولاد تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے گھر سے باہر کر دے گی. اور اس بہو نے اپنی ساس کو باہر کروایا ہے, کل یہ بھی ساس ہوگی, کل اس کی اپنی بہو اس کو گھر سے باہر کرے گی اور یقیناً کرے گی اور ضرور کرے گی. عزیزان محترم, لیکن ماں باپ کا دل تو بہت اعلیٰ ہوتا ہے, اور کیسا اعلیٰ ہوتا ہے وہ بھی سنتے چلے آؤ. جب اس کی بیوی نے کہا اپنی ماں کو گھر سے باہر کرو, ماں کے پاس آیا بیٹا ماں. بیوی کا یہ کہنا ہے کیا کروں, فیصلہ لینے کا مجبور ہو رہا ہوں. ماں نے کہا بیٹا اگر میری اس گھر سے جانے میں اگر آپ کو سکون ہے, اگر آپ اپنی زندگی اچھے سے گزار سکتے ہو تو بیٹا میری کوشش ہی ہے کہ آپ مجھے گھر سے باہر کر دو. یہ ماں ہے, ماں, اس کی جگہ دنیا کی کوئی چیز ماں کی جگہ نہیں لے سکتی. بے شک. اور یہ باپ ہے کہ دنیا کی کوئی جگہ کوئی چیز اس جگہ کو پر نہیں کر سکتی. بیٹے نے کھلیان میں چھوڑ دیا, جہاں جھوپڑی بنی ہوئی تھی, ماں چلی گئی. اسی جھوپڑی میں اب روزانہ کا ٹائم تھا 11-12 بجے, یہی بیٹا روزانہ کھانا پہنچانے جاتا تھا اپنی ماں کو. اور اس اولاد کا ماں روزانہ بے صبری سے انتظار کرتی تھی, اولاد آ رہی ہوگی, اولاد آ رہی ہوگی. اور یقیناً یہی اولاد یہی بیٹا روزانہ کھانا پہنچا دیتا تھا. لیکن ایک دن پھر اس کی بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج و میرے شوہر, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج بھی تم اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہو, اپنی ماں کو زیادہ چاہتے ہو. اس کے شوہر نے کہا نہیں میری شریک حیات, میں تو آپ سے ہی محبت کرتا ہوں, اسی لیے تو ماں کو باہر چھوڑایا کہ اگر مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو تو پھر آج سے اپنی ماں کا کھانا بند کر دو, اس کا کھانا بند کرو اور اس کا کلیجہ لا کر میرے قدموں میں ڈال دو تو میں سمجھ لوں گی کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹی نے بھارا لیا, تیاری کی, ٹائم پر ٹائم ہوتا جا رہا ہے, بیوی سے گفتگو ہوتی جا رہی ہے. ادھر سے وہ ماں, وہ عظیم ماں, وہ انمول اللہ کی جانب سے اولاد کے لیے تحفہ اور نعمت, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ادھر دعا کر رہی ہے کہ میرے پروردگار آج کیا معاملہ ہے اللہ کہ آج اولاد کو بڑا ٹائم ہو گیا ہے, اللہ بچے کو بہت ٹائم ہو گیا ہے. پروردگار میرا بچہ ابھی تک نہیں آیا, میری اولاد ابھی تک نہیں آئی. ماں دعا کرتی ہے اے میرے پالنہار. جب ماں نے مصلی بچھایا ہے, بچھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت پڑھی ہے, رکعت پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر التجا کرتی ہے. ماں دعا کرتی ہے اے میرے پروردگار آج اولاد کو کافی ٹائم ہو گیا, اولاد کو کافی دیر ہو گئی, اے میرے پروردگار میری اولاد کی حفاظت عطا فرما. پروردگار ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں میری اولاد مصیبت میں مبتلا ہو, کہیں اسے پریشانیوں نے جکڑ لیا ہو, کہیں وہ مجبور تو نہیں ہو گیا ہو. میرے پروردگار میری اولاد جہاں کہیں بھی ہو اللہ, میری بیٹی کی مولا تو حفاظت عطا فرما.
میرے شہزادے کی تو حفاظت عطا فرما، میری لاڈلی اولاد کی تو خیر سے مدد عطا فرما۔ اے امت مسلمین، یہ ماں کا دل ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے پر مجبور ہے۔ یہی ماں جب دعا کرتی ہے، چند ہی منٹ ہوتی ہیں کہ اولاد کو سامنے سے ماں دیکھتی ہے کہ اولاد آ رہی ہے، ماں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے مولا کہ میری اولاد محفوظ ہے، میری اولاد صحیح و سالم ہے، میری اولاد اچھی ہے۔ اس ماں کو کیا معلوم کہ آج ایک اولاد کی شکل میں بھیڑیا چلا رہا ہے، اس ماں کو کیا معلوم تھا کہ یہ اولاد کی شکل میں شیطان چلا رہا ہے، یہ ظالم و جابر چلا رہا ہے، ایک نافرمان اولاد چلی آ رہی ہے۔ جیسے ہی ماں کے قریب آتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹے آج کیا ہوا، اتنے دیر لگ گئی؟ بیٹے میں تو پریشان ہو گئی تھی، بیٹے میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی کہ اے میرے پروردگار میری اولاد کی حفاظت عطا فرما۔ بس ماں کا اتنا کہنا تھا کہ بیٹے نے بکا نکالا اور ماں کے سینے پر سوار ہو گیا، اور سوار ہونے کے بعد ماں کا کلیجہ نکال لیا، ماں کا دل نکال لیا، اور جب دل ہاتھ میں نکالا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اے سنجے کالونی شہر مرینا کے غیور مسلمانوں، ایک ماں کی عظمت دیکھو، ایک ماں کا مقام دیکھو، ایک ماں کا دل دیکھو کہ جیسے ہی اس نے دل نکالا ہے اور دل نکالنے کے بعد فوراً دوڑنا شروع کیا ہے، اور جیسے ہی دوڑا ہے پتھر سامنے آتا ہے اور اس کو ٹھوکر لگ گئی، اور جب ٹھوکر لگتی ہے ایک بچہ گر پڑتا ہے، ایک لڑکا گر گیا اور اس کے ہاتھ سے دل بھی گر گیا، اور جب دل گرتا ہے تو دل سے آواز آتی ہے اے میرے بیٹے کہیں تمہیں تو کوئی چوٹ نہیں لگی، میرے بیٹے کہیں تجھے تو کوئی چوٹ نہیں لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں آپ سے نصیحت کر رہا ہوں، آج تیرا باپ تیرے پاس موجود ہے، اس کا عظمت کا خیال کر، آج تیری ماں تیرے پاس موجود ہے، اس کا ادب کر لی، اس کی اہمیت پہچان لے، ورنہ پھر وہ وقت نہ آیا کہ کب تیرے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے تیری تمام آرزویں ختم ہو جائیں، ایک بہت بڑی گھاٹ اس سے دور ہو جائے گی، دنیا میں تیرے لیے دعا کرنے والا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا، تیری حفاظت کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، اولاد کے لیے ایک بیٹے کے لیے باپ ہتھیار ہے، ایک اولاد کے لیے باپ ایٹم بم ہے، ایک اولاد کے لیے ماں ایک عظیم تحفہ ہے۔ جب یہی اولاد کاروبار کے لیے جب صبح نکلتی ہے تو بیوی تیرے اوپر پلٹ کے نہیں دیکھے گی کہاں تک گزر گیا، بیوی نہیں دیکھے گی کتنے قدم چل دیا، لیکن ایک ماں اور باپ ہوتے ہیں کہ جب اولاد گھر سے باہر جاتی ہے تو اگر اولاد پلٹ کے دیکھ لے تو یہی دو ماں اور باپ نظر آئیں گے، دو ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوں گے اللہ اولاد کی حفاظت عطا فرما، بے شک اللہ اولاد کی حفاظت، مولا اس کے کاروبار میں برکت۔ یاد رکھ آج اگر ماں باپ کی قدر نہیں کری کل تجھے یہ وقت نہیں ملے گا، کل تیری زندگی میں ایک ٹائم نہیں ہوگا، اس لیے اللہ نے آج موقع دیا ہے، آج موقع غنیمت سمجھو اور ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کی اہمیت پہچانو، ماں باپ سے دعائیں لو، ماں باپ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھو،
इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, मेरी तकरीर का मतलब आप समझ रहे हैं, इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैनी एहसाना, कि अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, अपने माँ बाप के साथ अदब से पेश आओ, इनकी नाफरमानी ना करो। और याद रखो, आज अगर तुमने इनकी नाफरमानी करी, कल तेरी औलाद होगी जो तेरी भी नाफरमानी करेगी। बेशक। आज तूने इनकी अहमियत नहीं समझी, कल ये तेरी भी अहमियत नहीं समझेगी। इसलिए औलाद से गुजारिश है, माँ बाप का अदब और एहतराम करें। जनाब हमारी बहुत ही अजीज कदरदान जनाब अंसार भाई, आप यकीन करें मैं इनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, बेशक। और ये अंसार भाई ये मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आइए समझिए, शमशाद भाई सामने बैठे, ये भी जानते हैं शायद हफ्ता निकल जाए तो निकल जाए, वरना कोई हफ्ता ऐसा नहीं निकलता कि जिस हफ्ते में अंसार भाई से और आकाश भाई से मेरी मुलाकात नहीं होती। अल्लाह का फजल है कि बहुत अच्छे हैं। आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी अपने माँ और बाप का अदब करें। ये रब की तरफ से एक अनमोल तोहफे है, और तोहफे को बर्बाद नहीं किया जाता, तोहफे को जाया नहीं किया जाता। तोहफा वो होता है कि उसकी कदर की जाती है, उसका मान सम्मान किया जाता है। इसी तरीके से औलाद की जिंदगी में माँ बाप अनमोल तोहफे हैं।